اب ہم بادشاہی مسجد شاہی قلعے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مرشد کامل، پیر کامل، مرشد ہندی، شاعر اعظم، شاعر اسلام، شاعر مشرق، شاعر پاکستان، حقیقی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کے بادشاہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم بارگاہ میں اب ہم داخل ہونے والے ہیں۔ مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دل کا حال بیان کریں گے انشاءاللہ، اور مزار مبارک پر موجود زائرین سے بھی گفتگو کریں گے۔ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے۔ ہر چند ہے بے قافلہ و راہ لاؤ ذات، اس کو ہو بیاں باسے خودی خوان کدھر جائے۔ اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا، غلط تھا اے جنوں شاید تیرا اندازۂ صحرا۔ خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی تو ہی تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ نگاہ پیدا کر اے غافل، تجلی عین فطرت ہے کہ اپنی موج سے بیگانہ رہ سکتا نہیں دریا۔ رقابت علم و عرفاں میں غلط بینی ہے منبر کی، کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا۔ خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں جرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا۔ نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، تناساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا۔ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صہبا۔ نہ ایراں میں رہے باقی نہ تو راں میں رہے باقی، وہ بندے فقر تھا جن کا ہلاکِ کیسر و کسریٰ۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو ذرو دل کے اویس و چادر زہرا۔ حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا۔ ندا آئی کہ آشوبِ قیامت سے یہ کیا کم ہے، گرفتہ چین یا احرام و مکی خفتہ در بطحا۔ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مئے لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانۂ الا۔ دبا رکھا ہے اس کو زخم آور کی تیز دستی نے، بہت نیچے سروں میں ہے ابھی یورپ کا واویلا۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تندِ جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ غلامی کیا ہے ذوقِ حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ فرنگی شیشہ گر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی، میری اکسیر نے شیشے کو بخشی سختی خارا۔ رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیضا۔ وہ چنگاری خس و خاشاک سے کس طرح دب جائے، جسے حق نے کیا ہو نیستاں کے واسطے پیدا۔ وہ دانائے سبل ختم رسل مولئ کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ، سنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ، ابھی اس بحر میں باقی ہے لاکھوں لؤلؤِ لالا۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ،
خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ مجھے ذرا اندر جانا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر موجود ہیں، اور عاشقان رسول اور غازی حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشقان ان کے دیوانے اقبال کے مزار پر لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے یہ غازی حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانے ہیں۔ یہ آج ان کا عرس مبارک ہے لاہور میں، اور داتا علی حجویری پیر مکی سرکار اقبال کا مزار، جہاں جاؤ وہاں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جہاں جاؤ داتا علی حجویری چلے جاؤ، پیر مکی چلے جاؤ، اقبال کے مزار میں آ جاؤ، جہاں جاؤ گے بابا جی کا نعرہ ملے گا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بابا جی کا ایک شعر ہے، بابا جی کا وہ ایک منٹ بابا جی کا وہ جو شعر ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جسے تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لبیک کون پڑھ سکتا ہے یہ شعر؟ اچھا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کے ٹھوکر سے سارا ہو دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دن کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اقبال کہندا ہوئے
तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। और भी दुश्वार करे, देख के सांसें जिया तेरा लहू गरमा दे और फकर की सांस चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितना मिल्लत पैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे, ना सर झुका के जिए नजर मिला के जिए। 2 दिन अगर कम जिए तो इसमें हारत क्या, उनके साथ जो समा चला के शान में कोई अगर मगर का फलसफा बाबा जी को कहा कबूल था क्योंकि वो आशिक रसूल। इकबाल का शेर बाबा जी ने, आपको पता है इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को आज तक कोई इस तरह नहीं बयान कर सका जिस तरह खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। मेरा ख्याल है कि जो काम हमारे बाप दादा का था वो काम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने सर अंजाम। हमें इकबाल के बारे में, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताना हमारे बड़ों का काम था। हमारे बड़ों ने हमें कभी किसी के पीछे लगा दिया, कभी किसी के पीछे लगा दिया। खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें हमारे असल मकसद की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई और हमारा वहाँ पर जो हमारे दिलों में जो आग, एक कुदरती आग होती है मुसलमान के दिल में, उसको भड़काया। और इकबाल के बारे में जो हमें बताना था हमारे माँ बाप ने, वो हमें खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया। क्या ये बात ऐसे ही है? इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को बयान जिस तरीके से खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह कर चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल उनकी औलाद में से कोई उनको इस तरह उनको जो है बयान कर सके। आप में से कोई बंदा कोई शेर इकबाल का जो बाबा जी ने अपने अंदाज में बयान किया हो, जैसे भी भाई ने किया, आप इकबाल फरमाते हैं मगज़े कुरान का पूरा निचोड़, कुरान का पूरा मगज और रूह ईमान की पूरी रूह और जाने दी दीन की पूरी जान। इकबाल फरमाते हैं अस्तु हुब्बे रहमत लिल आलमीन, बस हुजूर की मोहब्बत। क्या बात, इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की इस कौम को, जिसके बारे में हमने एक ख्वाब देखा कि हम एक अलग वतन देंगे। 1940 के अंदर जब नौजवान लड़के और लड़कियां उनके पास गए, उन्होंने कहा बाबा जी आप तो कहते थे कि एक वतन बनेगा, हम आज़ाद होंगे। तो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इश्क को फरियाद लाजिम थी सब वो हो चुकी, अब दिल थाम के फरियाद की तासीर को देख। और 1947 में पाकिस्तान बन गया। अल्लाह ताला से हमने एक वादा किया था कि या अल्लाह तू हमें एक वतन दे, हम तेरा दीन नाफिज करेंगे। हमने अल्लाह ताला से अपने वादे में वादा खिलाफी की, अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया और हमें वतन दिया। हमने अल्लाह ताला के साथ वादा खिलाफी की और हमने उस जो रियासत बनाई थी वहाँ जो इस्लामी निज़ाम लेके आना था हम वो ना ला सके, और हमने यहाँ पर मगरबी निज़ाम हुकूमत अपने पर मुसल्लत किया और उन्हीं लोगों को हमने पूजा जिसकी हमें आज तक सज़ा मिल रही है। जब तक हम इज्तिमाई तौर पर तौबा नहीं करेंगे, जब तक हम ये अहद नहीं करेंगे कि हम रसूलुल्लाह का दीन लेके आएंगे उसे बालातर होके, किसी भी मजहबी किसी भी सियासी जमात से बालातर होके, हम सब मुसलमान हैं और इत्तेहाद उम्मत के लिए काम करेंगे। और इकबाल का जो फलसफा था वो भी इत्तेहाद उम्मत के लिए था कि वो जो सलातीन की बात करते थे, वो जो काशगर से लेके नील के साहिल से लेके काशगर के वहाँ तक जो बात करते थे, जो सल्तनत की बात करते थे, जो उस्मानियों का दर्द बताते थे, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आज वो चीज़ जो है जो सदियों बाद वो हमें खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह उसको उजागर कर गए हैं। और खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह बेशक एक
ایک بریلوی مسلک مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اگر آپ ان کو اگر سنیں گے تو آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں لگے گا کہ وہ ایک بریلوی یا وہ اپنے مسلک کی طرف سے کوئی بات کریں. انہوں نے ہمیشہ امت رسول کی بات کی، انہوں نے ہمیشہ اتحاد امت کی بات کی اور مسلمانوں کی سربلندی کی بات. انہوں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ ہم بریلویوں کی حکومت قائم ہو جائے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دیوبندیوں کی حکومت ہے. انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی حکومت کی بات کی اور ہم سب مسلمان ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم آپس میں یکجا بھی ہوں گے. عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، نالائے سجاد سے ہوں گے نواساں طیور، خون گلچین سے کلی رنگی کعبہ ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اقبال کی بارگاہ کے بعد اب ہم بادشاہی مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب عمیر اختر آپ کو آگے سے تھوڑا سا پروگرام کریں گے، میرا تھوڑا سا کلاس اور مزار اقبال کے اوپر آپ کو پتہ تھوڑا سا مجھے جوش آ گیا تھا وہاں پر. اور وہ اقبال کی بارگاہ ہے ایسی کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان دنیا پر حکومت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے اوپر اسی طرح حکومت کرے جس طرح کبھی ہم مدینے سے نکلے تھے، مکے اور مدینے سے، اور ہم نے کہاں سے کہاں تک اپنی حکومت فلسطین اور کہاں تک ہم نے بیت المقدس اپنے بچوں کو اقبال پڑھائے. اگر آپ اپنے بچوں کو اقبال نہیں پڑھا سکتے تو آپ خادم حسین رضوی کو سنائیں. جب تک آپ خادم حسین رضوی کو نہیں سنائیں گے، کیونکہ اب آج کا جو دور ہے بچے اس طرف نہیں جاتے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر ہمارے بڑوں نے ہمیں اقبال نہیں پڑھایا، لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ آنے والی نسل کی جو اب کی نسل ہے اس کا کام بنتا ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو یہ فارورڈ کر کے جائیں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ، اقبال کا فلسفہ کوئی ذاتی فلسفہ نہیں ہے. اقبال کا فلسفہ وہی فلسفہ ہے جو سرکار مدینہ کا فلسفہ، جو سرکار مدینہ کا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے ہمیں دین دیا. اقبال نے اپنی شاعری کے اندر سارا کچھ یہی آپ کو بیان کیا، کوئی اس کے اندر کوئی غلط چیز نہیں. آپ اقبال کو پڑھائیں تاکہ آپ کی نسلیں جو ہیں وہ ستاروں کے اوپر کمانے ڈال سکیں، وہ اس دنیا کے اوپر حکومت کرنے سے اگلی دنیا کے اندر بھی جا کر حکومت کر سکیں. آپ اگر اقبال کو نہیں پڑھائیں گے تو آپ کے بچے غلام بنیں گے. آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پڑھانے کے بعد ایک نوکری، ایک مطلب اتنے پیسوں کی ایک نوکری مل گئی، تھوڑی سی مراد مل گئی، ایک غلام سپنا جیل. یہ مسلمان کا یہ پیار ہی نہیں تھا. مسلمان دنیا پر حکومت کرنے کے لیے تھا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا پر حکومت کریں تو آپ کو اقبال کو پڑھانا پڑے گا اپنے بچوں کو. ماشاءاللہ. ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی بر وقت آپ کو اطلاع مل سکے.